مبارک ہو شہ خیر الورا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سب سے پہلے ماہ ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ ربیع اول تو کیا آتا ہے، موسم بہار آ جاتی ہے، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت یا ہو کوئی بچہ، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سی آ جاتی ہے اور دلوں کے اندر ایک عجیب سی خوشیاں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ تو پیارے بچوں، آپ کے ماہ ربیع الاول کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے مدنی چینل لا رہا ہے آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ پروگرام، اور انہی پروگرام میں سے ایک بہت ہی پیارا اور دلچسپ پروگرام ہم لائے ہیں آپ کے لیے، جس کا نام ہے پیارے آقا کا بچپن۔ اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بہت ہی پیارے اور دلچسپ واقعات، اور اسی پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو سکھائیں گے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی ایک پیاری سی میٹھی سی سنت دی۔ تو انشاءاللہ ہم سنیں گے نا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے، بچپنے میں آتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور زندگی کے بہت سارے واقعات پھر اس کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ایک ذات ایسی بھی پیدا فرمائی ہے جن کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے دونوں جہاں میں ان کے چرچے فرما دیے تھے۔ کیا فرما دیے تھے؟ چرچے فرما دیے تھے، یعنی ابھی وہ دنیا میں آئی نہیں، مگر ان سے پہلے آنے والے لوگ بھی ان کے آنے کے گیت گانا شروع ہوئے، اور ان کے آنے سے پہلے ہی دنیا میں آنے والے لوگوں کو ان کی رحمتیں اور برکتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے آپ کے آنے سے پہلے ہی دنیا میں آنے والے لوگوں کے ذریعے ان کے چرچے عام فرما دیے تھے۔ کیا بولیں گے سارے؟ اچھی بات پہ کیا کہنا چاہیے؟ تو اللہ پاک نے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے آنے والے انبیاء لوگوں کے ذریعے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں چرچے فرما دیے تھے۔ تھوڑا جوش کے ساتھ نا، کیا بولیں گے؟ پیارے بچوں، آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ ابھی ایک شخص دنیا میں آئے نہیں، ہمارے پیارے آقا دنیا میں ابھی آئے نہیں، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کے چرچے عام ہو گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ چلیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جن انسان کو پیدا کیا ان کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ کیا نام تھا ان کا؟ یہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ پاک نے جو فرشتے ہیں اللہ پاک کے، ان کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو اللہ پاک کا آرڈر تھا، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ان فرشتوں کے ساتھ جو شیطان ہیں، جو ابلیس ہے، یہ بھی رہا کرتا تھا۔ اگرچہ یہ فرشتہ نہیں تھا، اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے نور سے۔ کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے۔ اور شیطان کو پیدا کیا ہے آگ سے، لیکن اس نے اللہ پاک کی بہت عبادتیں کی تھیں، بہت ریاضتیں کی تھیں، اللہ پاک کی بہت پہلے باتیں مانتا تھا یہ، تو اللہ پاک نے اس کو فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، تو پیدا فرمانے کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یا اللہ، میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا،
اللہ پاک نے پوچھا اے ابلیس، اے شیطان، تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو شیطان نے کہا یا اللہ میں تو ان سے اچھا ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور ان کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں اچھا ہوں تو میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک شیطان سے کیا ہوا؟ پھر ناراض ہوا کہ شیطان نے اللہ پاک کا آرڈر نہیں مانا، اللہ پاک کی بات نہیں مانی، تو اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور فرما دیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کیا ہو گیا؟ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے کیا کیا؟ شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو اب شیطان کو کیا ہوا؟ جب شیطان نے دیکھا کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہو گیا، اللہ پاک نے اس کو اپنی جنت سے نکال دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اب شیطان کے دل میں کیا ہو گئی؟ دشمنی پیدا ہو گئی آدم علیہ السلام سے، اور دل میں اس نے پکا عزم کر لیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچاؤں گا۔ کیا پہنچاؤں گا؟ نقصان۔ اب یہ کیا ہوا؟ انتظار میں رہنا شروع ہو گیا کہ مجھے موقع ملے اور میں آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچاؤں۔ تو جب شیطان کو نکال دیا تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جا کے جنت میں رہو، اور آپ کے ساتھ جو آپ کی بیوی تھی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بھی کہا کہ تم بھی جنت میں جا کے رہو، وہاں کے پھل کھاؤ، وہاں کی نعمتیں کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے تیار کی ہیں، تم وہ جا کے کھاؤ پیو مزے کرو، تمہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ایک درخت کے پاس جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ تم اس درخت کے پاس نہیں جانا اور اس کا پھل نہیں کھانا۔ تو آپ نے اللہ پاک کی بات مانی کیونکہ آپ اللہ پاک کے نبی تھے، آپ جنت میں چلے گئے، آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی، آپ وہاں پر مزے سے رہا کرتے تھے، کھاتے تھے پیتے تھے۔ اب شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے آپ سے دشمنی رکھ لی تھی کہ میں کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ میں نقصان پہنچاؤں گا۔ اب یہ انتظار میں تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کے بعد جو شیطان تھا، کیونکہ اس نے اپنے دل میں دشمنی رکھی ہوئی تھی اور یہ انتظار میں تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دوں، اب اس کو موقع مل گیا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی سازش کر کے، کوئی پلاننگ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھلا دوں گا۔ اب یہ اس اللہ کے نبی کے پاس گیا اور جا کے اس نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے آدم، تم جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیوں کیا ہے؟ آپ نے کہا معلوم نہیں۔ تو شیطان نے اللہ پاک کی قسم کھائی اور اس نے کہا کہ اے آدم، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تو تمہارے ساتھ بھلائی چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ پھل کھا لو گے تو یا تو آپ فرشتہ بن جاؤ گے یا پھر اللہ پاک تمہیں کبھی موت نہیں دے گا۔ جب آپ نے یہ بات سنی کہ شیطان اللہ کی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی کوئی قسم جھوٹی کھاتا ہی نہیں تھا، تو آپ نے اس کی بات پہ یقین کر لیا کہ اللہ پاک کی قسم کھا رہا تو یہ جھوٹا تو نہیں ہوگا۔ تو آپ کی یہ زوجہ تھی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور خود بھی تھوڑا پھل کھایا اور کچھ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دے دیا۔ آپ نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ اب جیسے ہی آپ نے وہ پھل کھایا، کیونکہ اللہ پاک نے کیا کیا تھا؟ اللہ پاک نے ان کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جائیں، اس کا پھل نہ کھائیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تو اللہ پاک نے ان کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ اب اللہ کے جو نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ ان کو کیا ہوا کہ میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو جب اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھیج دیا پیارے بچوں، تو آپ دنیا میں آ کے اللہ پاک سے بہت توبہ کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے، اللہ پاک سے معافی مانگا کرتے تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، میں تجھے تیرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو میری توبہ قبول فرما۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اے آدم، میں نے تو ابھی محمد کو پیدا ہی نہیں کیا، وہ تو ابھی دنیا میں آئے نہیں، تمہیں کیسے معلوم کہ محمد میرے محبوب بندے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا اللہ، تو نے جب مجھے پیدا کیا تھا اور تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی
تو میں نے اپنے سر کو اوپر کیا تو میں نے دیکھا کہ عرش کے جو پائے ہیں ان پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ تمام بندوں میں تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم تم نے سچ کہا کہ جو محمد ہیں وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تم ان کے وسیلے سے دعا کرو، ہم تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ اور سن لو کہ اگر ہم محمد کو پیدا نہ کرتے تو ہم تمہیں بھی پیدا نہیں کرتے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی پیدا نہیں فرمایا، لیکن پیدا فرمانے سے پہلے ہی آپ کے آنے کے کیا ہو گئے تھے؟ چرچے ہو گئے تھے، مشہور ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو پہلے ہی کیا فرما دیا تھا؟ فیمس فرما دیا تھا، آپ کو مشہور فرما دیا تھا، اور آپ کی جو رحمتیں تھیں، آپ کی جو برکتیں تھیں، وہ دنیا میں آنے والوں کو ملنا شروع ہو گئی تھیں۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابھی دنیا میں بھیجا نہیں، مگر آپ کی جو رحمتیں تھیں، آپ کی جو برکتیں تھیں، وہ دنیا میں آنے والوں کو ملنا شروع ہو گئی تھیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو اس سلسلے کے اندر سنتیں اور آداب بھی سکھائیں گے۔ انشاءاللہ آج جو ہم آپ کو سنتیں اور آداب سکھانے جا رہے ہیں وہ ہیں پانی پینے کی سنتیں اور آداب۔ پانی پینے کی سنتیں اور آداب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، جب بھی پانی پیا جائے تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے۔ کیا پڑھ لی جائے؟ نمبر 2، جب بھی پانی پینا ہو تو پہلے روشنی کے اندر اس کو دیکھ لیا جائے کہ پانی کے اندر کوئی جانور نہ ہو، کوئی کیڑا نہ ہو، کوئی کچرا نہ ہو، کہ اگر ہم نے پانی کو نہ دیکھا، اندھیرے میں پانی کو پی لیا، بغیر دیکھے پی لیا، تو کیا ہوگا؟ وہ جو جانور ہوگا، وہ جو کچرا ہوگا، وہ ہمارے پیٹ میں چلا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا نقصان ہوگا۔ تو پانی پینے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پانی کو اجالے میں، روشنی میں، لائٹ میں دیکھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، جب پانی پیا جائے تو پانی کو 3 سانس میں پیے۔ کتنے سانس میں پیے؟ 3 سانس میں۔ اور جب بھی سانس لیا جائے تو گلاس کو منہ سے ہٹا کے سانس لیا جائے۔ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجم کی رہ گزاروں میں، عرب کے ریگزاروں میں، عجم کی رہ گزاروں میں۔ اب میں نے کیا کیا؟ میں نے جب بھی سانس لیا تو گلاس کو منہ سے ہٹایا۔ تو جب بھی کیا کیا جائے؟ پانی پیا جائے۔ نمبر 1، ریپیٹ کریں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 3 سانس میں پینا چاہیے۔ اور نمبر 4، جب پانی پی لیں تو پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پانی پینے کی سنت آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، جو ہمارے ساتھ مدنی چینل میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ پانی پئیں تو یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، پانی پیتے وقت ان باتوں کا لحاظ کیا جائے۔ جب پانی پی لیں، نمبر 4 یہ ہے، نمبر 4 یہ ہے کہ جب پانی پی لیا جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اللہ پاک کا۔ تو اللہ پاک کا شکر ہم یوں بھی ادا کر سکتے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں گے ہم؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں گے ہم؟ الحمدللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کے بہت سارے دلچسپ سلسلے دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نیا پیارا واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ مبارک ہو شہ خیر الورا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔